نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الملک آیت نمبر 6 اور 7 وَلِلَّذِينَ واو جو ہے وہ گول کرنے ہیں دونوں ہونٹوں کو وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ حمزہ جب بھی ساکن آئے تو جھٹکا دینا ہے بیسل یا ایسے نہیں کرنا بئس المصیر اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تنوین کے بعد واو ہے تو ادغام ناقص جہنم نون مشدد جب بھی آئے غنہ کریں گے اذا الف محل مد القو کا حمزہ اس کا سبب یہ ہیں جی تجوید میں قواعد چھوٹے سے. اس کے بعد چلتے ہیں علم صرف. علم صرف میں یہ واو جو ہے یہ واو عاطفہ ہے، عطف ہے اور پچھلے جملے پہ. تو للذین کیا ہے جی؟ لام جارہ، الذین اسم موصول جمع کا صیغہ. کفرو کاف فا را فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ. با پھر حرف جر، رب اسم مضاف، رب اسم، ہم ضمیر، عذاب اسم، جہنم اسم، واو عطف. بئسا یہ با حمزہ اور سین مادہ ہے. علماء لکھتے ہیں یہ افعال ضم میں سے ہے. مدح و ضم یعنی مدح کسی خوشی میں تعریف کرنے کے لیے، ضم کسی پریشانی میں غمی کا اظہار کرنے کے لیے. تو یہ اصل میں تھا باعثہ. یہ کلمہ تھا. باعثہ میں ڈکشنری یاقوت والمرجان والے لکھتے ہیں مصنف کہ عین کلمہ کو ساکن کر کے فا کلمہ کو کسرہ دیا، بس یہی تفصیل ہے اس کی. تو یہ ہے فعل ماضی معروف، تو عین کلمہ کو جب ساکن کیا تو یہ کسرہ ماقبل با کو دیا اور یہ جو عین کلمہ ہے وہ ساکن ہو گیا تو لفظ بن گیا بئسا. المصیر یہ مصدر ہے جی، مصدر میمی بھی لکھتے ہیں کچھ علماء اس کو. تو یہ سارا یسیرو سے مفعل کے وزن پر، مفعل، تو یہ کیا بنے گا؟ مسیر. تو قاعدہ ہے حروف علت کا. حروف علت میں اگر یا جو ہے متحرک آ جائے اور اس کا ماقبل ساکن ہو تو وہ اپنی حرکت ماقبل کو دیتی ہے. جیسے قاولا یقولو میں واو نے اپنی ماقبل حرکت قاف کو دی، ماقبل قاف کو حرکت پیش دی. تو اسی طرح یہ صاد کو کسرہ ملی مصیر. تو چونکہ مکسور حرف کے بعد یا مطابقت کے قاعدے کے مطابق یا ٹھیک ہے، اگر یہ واو یا الف ہوتی تو اس کو یا میں بدلتے، تو یہاں پہ یہ ٹھیک ہے. اذا پھر حرف شرط،
القو، لام، قاف اور یا مادہ سے باب افعال، القیا یلقیو، افعلا یفعلو سے یہ بنے گا افعلو کے وزن پر، ارسلو کے وزن پر، سیم جگہ آ گئی ہے جہاں پہ یہ ارسلو لکھا ہوا تھا، تو یہ بنے گا ال کی یو۔ دیکھ لیں جی پھر کیا کہ لام کلمہ حرف علت متحرک ماقبل مکسور، بعد میں واو موجود، تو یہ اپنی حرکت ماقبل کو دے گی، تو یہ لفظ جو قاف کو ضمہ ملا، پھر یہ یا ساکن ہوئی، یہ واو ساکن ہے، تو یہ یا جو ہے وہ گر گئی، تو واو باقی رہی، تو القو بن گیا۔ فیہا مرکب جاری، سمعو یہ باب سین سے ہے جی، لفظ بھی وہی ہے، سین میم عین مادہ ہے، سننا تو یہ فعل ماضی ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ، لہا اس کو سنیں گے، تو کیا ہے یہ مرکب جاری، ہا ضمیر جو ہے یہ جہنم کی طرف سے آ رہی ہے، شہیقہ شین ہا اور قاف سے فعیل کے وزن پر ہے جی یہ لفظ شہیق، ٹھیک ہے جی، اور یہ اس میں مصدر لکھا ہے علماء نے، فعیل کے وزن پر اس میں مصدر شہیق، واو حالیہ، ہیا ضمیر مرفوع منفصل، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن منفصل، تفور، تفور کیا ہے جی، یہ فا واو اور را یہ اس کا مادہ ہے جی، تفور جوش مارنا، یہ لفظ نصرہ ینصرو سے آتا ہے، نون سے ہے، نصرہ ینصرو سے تنصرو کے وزن پر یہ لفظ بن جائے گا تف و رو، وہی بات پھر تقولو کا آئے گا اس میں، تف و رو تقولو، تو یہ واو اپنی ضمہ ماقبل ساکن کو دے گی، تفورو، تو فا کو جب ضمہ ملا تو اس کے بعد جو حرف علت ہے وہ مطابقت کے قاعدے کے مطابق ہے، تو اس لیے ہم اس کو تبدیل نہیں کریں گے، تفورو لفظ جو ہے باب ناصرہ ینصرو سے یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، قال یقولو کے وزن پر تفورو۔ یہ ہوئی جی دونوں آیات کے بارے میں ہماری علم صرف کے مطابق بحث، آگے چلتے ہیں علم نحو کی جانب۔ تو بڑا معروف قاعدہ ہے کہ خبر جب جار مجرور ہو جائے تو وہ مقدم آ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، واو عطف تھا تو اصل میں یہ خبر ہے، خبر کتنی، لام حرف جارہ ہے، اور الذین اس میں موصول ہے تو یہ مجرور ہے، تو یہ جار مجرور ہے، الذین کا آگے صلہ ہے، ہر اس میں موصول میں اس کا جب صلہ آتا ہے تو اس میں جو ضمیر ہوتی ہے، کفروا میں یہ واو ضمیر مرفوع متصل فاعل جمع فعل، با بربہم یہ مرکب اضافی جو ہے یہ مجرور بنے گا اس جارہ کا،
اور یہ جار مجرور مرکب جاری ہو کر متعلق بنے کفروا کے، تو فعل جمع فاعل اور یہ کیا ہوا جی؟ یہ صلہ بن گیا، کس کا؟ الذین کا۔ تو الذین چونکہ جمع کا صیغہ ہے تو اس کے صلہ کے اندر یہ واو ضمیر ہے جو اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ وَلِلَّذِينَ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کا انکار کیا، تو گویا یہ جار مجرور ایک ہی مرکب جاری ہے اس یہاں تک، الذین کے اندر ہی یہ کفروا بربہم سمو گیا تو جار مجرور ہو گئے، تو یہ جار مجرور جو ہے وہ خبر بنے گی۔ کیسے جی؟ واو عطف ہوا تو یہ موصولہ جمع صلہ، موصولہ اپنے صلہ کے ساتھ مل کر مجرور، کس کا؟ اس جارہ لام کا، لی۔ تو جار مجرور دونوں مل کر مرکب جاری ہوئے، تو یہ علماء لکھتے ہیں یہ خبر مقدم ہے، کیونکہ جار مجرور کو خبر کو جب خبر ہو تو مقدم کرنا جائز ہے۔ عذاب جہنم، یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ مجرور بالفتحہ بسبب غیر منصرف۔ غیر منصرف کلمات مجرور بالفتحہ ہوتے ہیں، وہ فتحہ کسرہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو اس کو زبر کے ذریعے مجرور کیا جاتا ہے۔ تو یہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر ہم کہیں گے جی یہ مبتدا مؤخر ہے۔ مبتدا مؤخر جو ہے اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر ایک جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور عذاب جہنم مبتدا ہے اور اس کے بارے میں خبر کیا ہے؟ مقدم آ گئی ہے۔ وہ کس کے لیے ہے؟ للذین کفروا بربہم، جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، نہ بات مانی، وہ ان کے لیے عذاب جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور کیا ہے جی؟ اور ہے بئس المصیر۔ بئس ہم نے کہا افعال مدح و ذم میں سے ذم ہے، فعل ذم، اور برا ہے ٹھکانہ، لوٹنے کی جگہ۔ مصیر جو ہے وہ مصدر ہو کر اس فعل کا فاعل بنے گا۔ یہ فعل ہم نے کہا جمع، مصیر مرفوع ہو کر اس فعل کا فاعل ہے، اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ، وہ لوٹنے کی جگہ بری ہے، اس طرح ترجمہ ہو جائے گا۔ آگے دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں، اور جب، یعنی یہ پھر اذا جو ہے وہ شرطیہ ہو گیا۔ اذا شرطیہ یہ ظرف ہوگا لما یستقبل من زمان، تو یہ مضارع کی بات ہو رہی ہے، اور جب اس کو کہیں گے ظرف زمان۔ القو میں یہ واو جو ہے ضمیر مرفوع متصل ہو کر نائب فاعل، اگر فاعل مرفوع، اگر معروف فاعل ہو تو فاعل بنتی ہے، اگر فعل ہو تو، اگر معروف فعل ہو تو فاعل بنتی ہے، اگر مجہول ہو تو نائب فاعل بنتی ہے۔ نائب فاعل اپنے فعل کے ساتھ مل کر یہ فی ہا جو ہے ہم کہیں گے یہ کیا ہے جی؟ مرکب جاری
اور یہ جہنم کے متعلق ہے. تو اس عذاب و جہنم، جس جہنم میں ڈالی جائے گی. سمعوا لہا، سمعوا میں بھی یہ واو جو ہے وہ ضمیر ہے کون سی؟ مرفوع متصل ہو کر فاعل بن رہی ہے. تو اس کا پیچھے فعل کیا ہے؟ سامعہ. لہا پھر متعلق فعل ہوگا لیکن ہا ضمیر جہنم کو پہنچے گی، تو یہ مرکب جاری متعلق فعل. یہ سامعوا لہا، اس اذا کو ظرف زمان کے ساتھ شرطیہ بھی لکھا ہے. ٹھیک ہے جی. سامعوا لہا، اس کا حال کیا ہوگا؟ شہیقاً. تو یہاں پہ شہیقاً یہ صفت نقرہ ہے قدمت علیہا، پہلے اس کی بات گزر چکی. شہیقاً یہاں پہ مفعول ہوگی. لہا جو ہے وہ سامعوا لہا فعل و فاعل. شہیقاً مفعول، یہ منصوب اسم ہے. منصوب اسم ہو کر یہاں پہ مفاعیل خمسہ میں سے مفعول بھی بنے گا. تو فعل، فاعل اور مفعول بھی. لہا جو ہے یہاں پر مرکب جاری ہو کر حال بتا رہے ہیں. اس مصنف نے حال کہا ہے شہیقاً، کس کا؟ جہنم کا. تو سامعوا لہا شہیقاً، وہ سنیں گے اس کو شہیقاً جوش مارتا ہوا. شہیقاً کا لفظی معنی جو ہے وہ چیخنا چلانا ہے، تفور جوش مارنا ہے، چیخنا چلانا. وَهِيَ تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی. حال ہے تو اس کا ذوالحال کیا ہے؟ المسیر، جو واو حالیہ ہو کر، یہ واو حالیہ ہے یا مبتدا اور یہ خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ حال بن رہا ہے. اس کا ذوالحال کون سا ہے؟ المسیر. اور وہ جو برا ٹھکانہ ہے اس کا حال کیا ہوگا؟ وَهِيَ تَفُورُ، وہ جوش مار رہی ہوگی. جس کا دوسری جگہ پہ آتا ہے نا، جس کا ایندھن وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، وہ اس وقت جوش مار رہی ہوں گی. سامعوا لہا شہیقاً، اس وقت وہ چیخنا چلانا جو ہے وہ سنیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس جہنم سے بچائے جس کا ذکر ان آیات مبارکہ میں ہوا ہے، اور ان قرآنی آیات کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے اوپر عمل کر کے ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہمارے سب کی سیکھنے اور سکھانے کی جو کاوش ہے اس کے بدلے میں ہمیں جنت کی نعمتوں سے مالا مال کرے اور جہنم کے عذاب سے بچائے. وما علینا الا البلاغ.